السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے آج لمبا چوڑا خطاب کیا گیا، یعنی شہباز شریف نے اپنی پوری زندگی میں اتنا لمبا خطاب نہیں کیا ہوگا جتنا آج کیا ہے۔ ہائپ بنائی گئی تھی پچھلے کئی دنوں سے کہ شہباز شریف قوم سے خطاب کریں گے، بہت بڑا سرپرائز آ رہا ہے، بڑی خوشخبری آ رہی ہے، بس قوم سیٹ بیلٹ باندھ لے، قوم ٹھنڈا پانی پی لے، ریلیکس ہو جائے، دن بدلنے والے ہیں، بس اب خوشخبریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہباز شریف کی بس آپ سنتے جائیں، اب شہباز سپیڈ واپس آ گئی ہے، پاکستان اب ٹیک آف کرے گا۔ ٹیک آف کیا کرنا تھا؟ جو امریکہ نے کہہ ڈھایا، جو امریکہ کے ٹیرف کی خبر چل رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستانی ٹریڈ پر 29% ٹیرف عائد کر دیا ہے، ٹیکس لگا دیا ہے کہ جو بھی پاکستان سے کوئی چیز امریکہ میں جائے گی اس پر 29% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب پاکستانی پروڈکٹس تو پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہوتی، پہلے ہی دنیا میں پاکستان کو جگہ بنانے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، ہم امپورٹ زیادہ چیزیں کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہے۔ ٹرمپ نے بجلیاں گرا دی ہیں اور یہاں پر جو خواب دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان بس ٹیک آف کرے گا، وہ ادھر ہی لیٹ گیا۔ پھر شہباز شریف نے تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا، لوگ اس انتظار میں تھے کہ شہباز شریف کچھ خوشخبریاں سنائیں گے، بجلی کی قیمتوں کے اندر بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے۔ شہباز شریف نے بس وہی الف لیلوی داستان جو ہے وہ شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ جد و جہد اور مشقت کی عظیم الشان کہانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ یعنی ایسے لگا کہ پاکستان IMF کے منہ پر قرض مارنے جا رہا ہے، پاکستان جاپان کو کہہ رہا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں بلا لو، پاکستان سینٹرل ایشیا کو خرید رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو سہرا ہے اس بڑی کامیابی کا، وہ جنرل عاصم منیر کے بغیر نامکمل رہے گا، ان کا کلیدی کردار رہا ہے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے ان کی کوشش اللہ کے ہاں منظور ہوئی، اب بس اندھیرے ختم ہو گئے ہیں۔ بڑا لمبا چوڑا خطاب تھا، میں بھی اب آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، لمبا چوڑا سر کھپا کے انہوں نے کہا کہ 7 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ بڑا ریلیف ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، کتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں 7 روپے فی یونٹ بغیر کسی تنقید کے اچھا ریلیف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ریلیف دیا ہے تو یہ جائز حکومت ہے۔ ریلیف کے ساتھ ساتھ حکومت کے جائز ہونے پر سوال بنتا ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان کے دور میں بجلی کا یونٹ تھا 3-3.25 روپے، میکسیمم تمام ٹیکس ڈال کے، اور میکسیمم جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں یعنی 500-700 یونٹ سے اوپر، ان کی بجلی تھی 25 روپے فی یونٹ۔ تو جو امیروں کا ریٹ تھا 25 روپے یعنی میکسیمم ریٹ، ادروائز 3 روپے 4 روپے 7 روپے تک بجلی کا ریٹ تھا۔ اب وہ ریٹ چلا گیا 70 روپے تک۔ اب سوال بندہ یہ پوچھے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں کے درمیان بجلی کہاں سے شروع ہوئی اور 70 تک لے کے کون گیا؟ اور اگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 7 روپے کا ریلیف دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی 1 سے 100 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے بجلی کی قیمت 7 روپے کم کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگنا چاہیے اب 74 پیسے ریٹ، کیونکہ آپ نے 7 روپے بجلی کم کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کو 100 روپے بھی بل نہیں آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ فلمیں ہیں، کہیں گے کہ اتنے مہینے کا ریلیف ہے، اوپر والوں کے لیے ریلیف ہے، فلانے سے فلانے تک کا ریلیف ہے، یعنی ڈرامے بازی ہے۔ اب جو سوال پوچھنے والا ہو وہ سوال پوچھے کہ 25 روپے سے اٹھا کر 70 روپے تک لے کر کون گیا؟ بہرحال اعلان شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا ہے 7 روپے کا، انہوں نے قوم کو تحفہ دیا، یہ بڑی بات ہے، اور اس کے پیچھے بھی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ ایک تو پیٹرول پہ جو لیوی یہ لے رہے ہیں وہ 100 روپے تک لے رہے ہیں، تو ادھر سے پیسے کما کے آپ یوں کہہ لیں کہ 100 روپے کما کے 7 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ دنیا میں پیٹرول سستا ہے، یہ مہنگا دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ساری دنیا جا رہی ہے سولر کی طرف، تو ایک طرف انہوں نے سولر والوں کو ذرا کھینچا ہے جو سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی بل نہیں آنے والا، انہوں نے ان کی ساری کہانی ختم کی ہے، اور سولر کی طرف لوگ نہ جائیں، ہم سے سستی بجلی لیں تاکہ لوگ جب بجلی خریدیں اور مہنگے ٹیکس دیں۔ تو اصل کہانی یہ ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے جو رہی صحیح کسر تھی انہوں نے نکال دی اور ٹیکس لگا دیا، جبکہ زلمے خلیل زاد کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں 3 بڑے کرائسس ہیں، نمبر 1 سیکیورٹی کرائسس، نمبر 2 پولیٹیکل کرائسس، تیسرا ہے معاشی بحران یعنی اکنامک کرائسس۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کی ذمہ دار تم ہو، یعنی ان تینوں کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔
انہوں نے کہا کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے، بات چیت کی جائے، ملک کے اندر جمہوریت بحال کی جائے، تب پاکستان بچے گا۔ باقی آپ جو ڈرامے بازیاں کر لیں، شو بازیاں کر لیں، آپ کا ملک نہیں بچنے جا رہا۔ آپ کو سنسیئرلی میں مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے سارے کرائسس پولیٹیکل کرائسس سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ خان کو رہا کریں۔ دوسری طرف خان سے ملاقات کے لیے عمر ایوب، شبلی فراز، نیاز اللہ نیازی وغیرہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی گئی، جبکہ دوسری طرف خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان ملاقاتوں کے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ پھر عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت سلمان اکرم راجہ وغیرہ کل کوئٹہ پہنچے تھے، اختر مینگل سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ان کے دھرنے میں بھی گئے تھے۔ آر پشین کے اندر جلسہ تھا جس میں اچک زئی، صاحبزادہ حامد رضا اور اسی طرح باقی قائدین بھی تھے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے خطاب کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس تحریک میں بلوچستان کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ دوسری طرف اچک زئی نے بڑا تگڑا اور زبردست خطاب کیا۔ محمود خان اچک زئی نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو سب سے بڑی عوامی طاقت ہے وہ ہے قیدی نمبر 804، وہ ہے عمران خان، لیکن معذرت کے ساتھ آپ اس کی رہائی کے لیے اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس طاقت کو استعمال نہیں کر سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایسا ہی رہا، یہ نہ ہو کہ جب تک عمران خان جیل میں ہیں، میں یہ اعلان کر دوں کہ جب تک عمران خان جیل میں ہیں محمود خان اچک زئی عمران خان کا نائب ہوں، یعنی میں اگر نائب ہوتا تو اتنی بڑی طاقت کو میں بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا۔ پھر پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسلسل، یعنی جیو نیوز نے یہ خبر نہیں لگائی کہ عمران خان کو ناروے کے اندر نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، بلکہ پاکستانی میڈیا پر خبر ہی نہیں چھپی۔ اب جب نوبیل پیس پرائز کے ڈائریکٹر نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نامزدگی سے پہلے ہی ان کی نامزدگی کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو اس کو ناروے کی ایک سیاسی پارٹی نے اپنی سیاست کے لیے یا ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا، یعنی آفیشیل اعلان سے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب انہوں نے آرٹیکل لکھا جس کے اندر انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا کہ اعلان تو ہمیں کرنا چاہیے تھا بطور ممبر، تو سیاسی جماعت نے پہلے اعلان کر دیا، پہلے ہی مبارکبادیں دے دیں۔ اب جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ نوبیل انسٹیٹیوٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نوبیل انعام نامزدگی کا دعویٰ مسترد کر دیا، یعنی وہ جو عمران خان کی نامزدگی ہوئی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے، کہانی ختم ہو گئی ہے، جھوٹ پکڑا گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذرا اندازہ کریں، آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد ہو گئے ہیں، اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس کی جو خبریں دی جا رہی ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف پرویز الہی ایکٹیو ہیں، عید کے دنوں میں انہوں نے سیاسی ملاقاتیں کی، ورکروں سے ملے، لوگوں سے ملے کنجا ہاؤس گجرات کے اندر، اور آج بھی پرویز الہی کی کنجا ہاؤس گجرات میں شمالی پنجاب کی جو تحریک انصاف کے تنظیمی عہدیداران ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور چودھری پرویز الہی ایک لمبی بریک کے بعد ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال پشین کے اندر بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، لاہور کے بلوچستان کے بلوچوں نے اور پشتونوں نے آج ثابت کر دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ بلوچستان ہاتھ سے پھسل رہا ہے، حالات وہاں پر خراب ہیں۔ آج کے جلسے میں جس طرح سے لوگوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ قیدی نمبر 804 بلوچستان کے اندر اتحاد بھی پیدا کر سکتا ہے اور یہ کرائسس بھی ختم کر سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔